آج دین کی خاطر تکلیف بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی، نماز کے لیے جانے پر تکلیف ہوتی ہے، دینداری میں روزہ رکھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کسی مسلمان کو معاف کرنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ذات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا، وہ ذات جو دنیا کو بھلائی کی طرف لے کر جانے والی ذات ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، تو دنیا والوں نے، قریش مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اگر آپ نے دین کی دعوت دی تو ہم آپ کے ساتھ بولنا چھوڑ دیں گے، ہمارے لیے یہی عذر کافی ہے۔ قربان جاؤں آقا کی ذات پر، جب انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا تو قریش مکہ نے، بنو کنانہ نے آپس میں اتحاد کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا۔ کیا بائیکاٹ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہوا تھا، 7ویں نبوت کا 7واں سال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا، یہ مشن جاری کر دیا کہ اے بنو ہاشم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اگر حوالے نہیں کرتے تو ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ، کہ آج کے بعد بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داریاں ختم، ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، بنو ہاشم کے ساتھ لین دین بھی ختم کر دیا، بنو ہاشم کے ساتھ خرید و فروخت ختم، بنو ہاشم کے ساتھ سلام دعا ختم کر دی، بنو ہاشم کو کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں دینا، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ آج کے بعد ان کو کوئی چیز بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ بائیکاٹ ایسا کہ تمام قبیلے بنو ہاشم سے کٹ کر رہ گئے۔ بنو ہاشم ایک پہاڑ کی گھاٹی میں شیب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اب یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ بائیکاٹ ہو گیا تو سب کچھ آسان، نہیں، غلہ بھی بند کر دیا، شادی بیاہ بھی بند کر دی، دعا سلام بھی بند کر دی۔ اب بنو ہاشم کی حالت یہ تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پھٹ گئے۔ 7 نبی سے لے کر 10 نبی تک 3 سال انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اب 3 سالوں میں نہ کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پہننے کے لیے، نہ شادی بیاہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بھوک سے حالت یہ تھی کہ کبھی جا کر درختوں کی جڑوں کو نکالتے، ان جڑوں کو کھاتے، کبھی اگر خشک چمڑا مل جاتا اس کو پکا کر کھا لیتے۔ بچے بھوک سے روتے رہتے لیکن ظالموں کو کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت میں، غیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ 3 سال کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے بڑی تکلیف میں گزاری۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا ذکر کیا جائے، وہ طائف کا سفر جب پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گئے، اور اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، سر مبارک زخمی کر دیا گیا، ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سر بلندی کے لیے ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ 3 سال کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں کو جوش آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار بنو ہاشم والے بھوک و پیاس میں مبتلا ہیں اور ہم یہاں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، یہ تو خیرت کے خلاف ہے۔ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا ہے، اس کو ان کو جا کر ہم پھاڑ دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا کسی کو حق نہیں کہ وہ اس معاہدے کو پھاڑے، تمام لوگ بائیکاٹ کا ساتھ دیں گے، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا اس پر چلیں گے۔ تو آپس میں تنازع کھڑا ہونے لگا، کچھ قریش کے نوجوان ابو جہل کے خلاف کھڑے ہو گئے، ابو جہل کھڑا چپ ہو گیا، تو حضرت
ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو طالب نے کہا کہ لوگوں، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ کفار نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ کا نام باقی ہے۔ آپ جا کر دیکھو اگر یہ بات سچ ہے تو آپ وہ معاہدہ ختم کر دیں، اس کو پھاڑ دیں۔ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ مطعم بن عدی اٹھے، انہوں نے بیت اللہ میں جا کر دیکھا تو وہ جب اٹھایا، حلف نامہ اٹھایا تو دیکھا کہ تمام حلف نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، سوائے اللہ کا نام باقی ہے۔ تو وہ 3 سال کے بعد یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ سوشل بائیکاٹ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، جس نے سب کچھ، مال دولت دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیا، وہ بھی رخصت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت تک پہنچایا، جو لوگوں تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی تھی، تو پوری کائنات جس کے لیے سجائی گئی، تو اس ذات نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کے کلمہ کے بلندی کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ آج ہمیں ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں، آج نماز کے لیے اٹھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، فحاشی اور یعنی کے اڈے پر جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے، لیکن ایک قریب کی مسجد جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار آتی ہے، ہم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج سے عہد کریں کہ دین کی بلندی کے لیے، دین کی استقامت کے لیے اپنی جان، مال و دولت سب کچھ قربان کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ امید رکھیں گے کہ اللہ ہماری یہ قربانی قبول فرمائے۔